अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन को। वीलॉग में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे अडियाला की, जहां से ख़बर है मुलाकातों पर पाबंदी की। इमरान खान साहब, आप जानते हैं कि मुलाकात करते थे अपनी फ़ैमिली से, अपने सियासी जमात के रहनुमाओं से और अपने वकला से। मंगल और जुमेरात के रोज़ मुलाकातें होती थीं, लेकिन अभी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसमें उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी के शदीद ख़दशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस वजह से मुलाकातों की इजाज़त दी नहीं जा सकती है। तो मुकम्मल तौर पर अडियाला जेल में जितने भी कैदी इस वक्त मौजूद हैं, कैद हैं, उन सब की मुलाकातों पर 2 हफ़्ते के लिए मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। सो मच सो कि सिर्फ ये नहीं कि मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई है इमरान खान साहब की, बल्कि मीडिया को भी जो कवरेज करने की इजाज़त मिली हुई थी, वो इजाज़त के बावजूद मीडिया पर भी पाबंदी लग गई है कि अब आप कवरेज नहीं कर सकते। और मीडिया को आज भी कवरेज करने की इजाज़त नहीं दी गई है, और उनकी जो पार्किंग थी उसमें बैरियर्स लगा दिया, और फिर मीडिया को हुक्म दिया जेल इंतज़ामिया ने कि आप जेल की हदूद से 2 मील दूर जाकर खड़े हो जाएँ। तो मीडिया के भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के तो हैं ही हैं। वो तो कहते हैं कि जी उन्होंने ऑलरेडी जब शुरू में इमरान खान साहब को पिटिशन फाइल कर, जब मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती थी, तो पीटीआई वालों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन्स फाइल की थी, इजाज़त ली थी, उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ था। अब वो जो ऑर्डर्स हैं हाई कोर्ट्स के, वो अपनी जगह पर इंटैक्ट हैं, यानी कि देयर आर ऑर्डर्स ऑन रिकॉर्ड बाय द कोर्ट्स के इमरान खान को मुलाकात की इजाज़त दी जाए, लेकिन उन ऑर्डर्स के बावजूद जेल इंतज़ामिया ने इस नोटिफिकेशन की रोशनी में मुलाकात कराने से इनकार कर दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एक तो उन्हीं ऑर्डर्स पर रिलाई कर रहे हैं, कुछ दोबारा पिटिशन फाइल करने जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और कुछ ने, मिसाल के तौर पे ये अलामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं, इन्होंने क्योंकि इजाज़त ली थी कोर्ट से इमरान खान से मुलाकात करने की, लेकिन उसके बावजूद मुलाकात नहीं हो सकी, तो इन्होंने तौहीन अदालत फ़ाइल कर भी दी है जेल इंतज़ामिया के इस अमल के ख़िलाफ़। अब आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अडियाला के हवाले से ख़बर आई थी कि सीटीडी और पिंडी पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में कुछ दहशतगर्दों को गिरफ़्तार कर लिया गया, जिनका हदफ अडियाला था, और वो दहशतगर्दी की कार्रवाई अडियाला में करना चाहते थे, और 3 अदद लोग हैं, और इनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से। और उसके बाद वो कहाँ चले गए उनका कुछ पता नहीं चला, उनको गिरफ़्तार करके किधर ले गए, उनसे इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या उनका हदफ था, कुछ भी पता, लेकिन ख़बर आई थी। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि वो जो सारी कार्रवाई हुई थी वो इस वजह से हुई थी कि इमरान खान को आइसोलेट करना था, इमरान खान को अलहदा करना था अपनी पार्टी से, वकला से, फैमिली से, उनके रहनुमाओं से, और उनको आइसोलेट करने के बाद इमरान खान साहब को जो है तकलीफ़ पहुंचानी है ज़हनी तौर पे, और उनके राइट्स जो है उनको सल्ब करना है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कह रही है कि वो जो इंसिडेंट था उसको इसी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, और वो जो दहशतगर्द हैं उनके हवाले से कोई और ख़बर आई भी नहीं उसके बाद कि वो कौन थे, कहाँ पर गए, किसकी तहवील में है, और क्या तफ्तीश में इंकशाफात उन्होंने मज़ीद आगे किए हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस पर शदीद एहतजाज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त हमें दी जाए। सो मच सो कि अलीमा खान का एक स्टेटमेंट मैंने देखा, इमरान खान की बहन का, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी तमाम MNAs और MPs अडियाला के बाहर आकर बैठें जब तक मुलाकात नहीं होती है। तो एक तो ये उन्होंने कहा है, दूसरा उन्होंने फिर यहाँ तक कह दिया है कि ये लोग इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करना चाहते हैं, और वहाँ पे जंगल है और वहाँ पे वो आइसोलेटेड होंगे, तो वो खुले जंगल में बनी गाला में उनको मुंतकिल करेंगे, और फिर बनी गाला ले जाके इमरान खान को कत्ल करना चाहते हैं। इस तरह का भी एक स्टेटमेंट अलीमा खान का रिपोर्ट हो रहा है। तो PTI के तहफ़्फ़ुज़ात शदीद हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जो मुलाकात है वो होनी चाहिए, और जेल कवानीन के मुताबिक मुलाकात होना किसी भी कैदी का हक़ है, उससे रोका नहीं जा सकता। सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है वो करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और वो करनी चाहिए हुकूमत को, लेकिन इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी किसी के हकूक़ सल्ब करने की इजाज़त नहीं है सर्टनली। लेकिन ये अभी हो रहा है, और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज है। एक तो ये ख़बर है। दूसरी ख़बर यह है कि कुछ इंकशाफात, मिसाल के तौर पे एक वकील साहब हैं जो क्लेम करते हैं कि वो हसन न्याज़ी के वकील हैं। वो ये क्लेम करते हैं कि हसन न्याज़ी पर और दीगर लोग जो कस्टडी में हैं इस वक्त 9 मई के वाक़यात के हवाले से फ़ौज की हिरासत में, उनका ये कहना है कि उनके ऊपर शदीद तशद्दुद हुआ है, बशमूल हसन न्याज़ी के।
اور وہ بڑی ڈیٹیل تفصیل اس کی بتاتے ہیں کہ جی کس کس طرح سے تشدد ہوا ہے، اور غالباً سوشل میڈیا پہ یہ انٹرویو اس وقت وائرل ہے، اور وہ مختلف اس کے کلپس جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اور دوسرا بات یہ ہے کہ جب سے وہ سپریم کورٹ والا معاملہ ہوا تھا فوجی عدالتوں میں، اس کے بعد سے پھر مکمل خاموشی ہے، یعنی کہ کوئی اپڈیٹ ملا ہی نہیں اس کے بعد کہ ان لوگوں کا کیا بنا، وہ کہاں پہ ہیں، کس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ٹرائل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے تو کس طرح ہو رہا ہے، ان کے جو بطور ملزم حقوق ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہے یا ان کے بغیر ہو رہا ہے، ٹرائل ختم ہو گیا ہے، سزا ہو گئی ہے نہیں ہو گئی ہے، ٹرائل ایسے کیسے آگے چل سکتا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں نا ابھی تک یہ اس کے اوپر بہت زیادہ ابہام ہے، خاموشی ہے، مکمل سائلنس ہے۔ تو یہ چیز جو ہے سرٹنلی یہ قانون کی جو منشا ہے اس کے خلاف ہے، ملزم کے جو حقوق ہے اس کے خلاف ہے، تو اس کو بھی سپریم کورٹ کو ٹیک اپ کر کے اس کے اوپر بھی کوئی مناسب فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آنا ضروری ہے، کیونکہ ادروائز حالات مزید خراب ہوں گے، کشیدہ ہوں گے، اور جو پولرائزیشن تقسیم ہے اس کو مزید بڑھاوا ملے گا۔ ایک تو یہ خبر تھی جی، دوسرا یہ ہے کہ جی جو آصف علی زرداری صاحب ہے انہوں نے بہت بڑا ایک احسان کیا ہے قوم کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں جی خبر آئی ہے کہ صدر زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ اس وقت شدید معاشی بحران ہے ملک میں، اس وجہ سے میں تنخواہ نہیں لوں گا بطور صدر۔ تو یعنی کہ خبر یہ رپورٹ ہو رہی ہے کہ شدید بحران کو مد نظر رکھتے ہوئے صدر آصف علی زرداری نے تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ بطور صدر تنخواہ نہیں لیں گے۔ میں تو کہتا ہوں اس کے اوپر ساری قوم جو ہے نا وہ آصف علی زرداری صاحب کے گوڈوں کو ہاتھ لگا کے ان سے ریکویسٹ کرے کہ بھائی جان تاڑی بڑی مہربانی تسی تنخواہ لے لو، لیکن بس تنخواہ لے لو، اور کچھ نہ کرنا۔ مطلب کہ زرداری صاحب کے بارے میں تو جو سرخیاں بین الاقوامی سطح پہ بھی مسٹر 10% کی لگتی رہی ہیں، سوال اب یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے اچھا یہ تنخواہ نہیں دکھتی پاکستان کے عوام کو، اگر وہ لینا چاہیں تو یہ تو لیں، بلکہ وہ لیکن تنخواہ پہ کام کریں، جو ایک کام کرتا ہے صدر تنخواہ، اور جو بھی پرکس ہیں پریولیجز ہیں ان کو بھی انجوائے کریں۔ یہ جو ڈرامے بازی ہے نا اس کو ختم کریں کہ جی میں تنخواہ نہیں لوں گا۔ بھئی تنخواہ نہیں لیں گے آپ کے اوپر 10% کے کیا کیا الزام نہیں لگتے رہے بین الاقوامی سطح پہ، نیشنل لیول پہ نیب کے کیسز کتنے آپ کے خلاف، توشہ خانہ کا کیس آپ کے خلاف آج تک ثابت نہیں ہوا، یہ بات درست ہے، لیکن پھر یہ بتائیں کہ سورس آف انکم کیا ہے آصف علی زرداری صاحب کا؟ یہ جو سیاست کرتے ہیں جس کے اوپر اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، پارٹی چلتی ہے اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، ان کے اپنے دبئی میں جو گھر ہے، بلاول ہاؤس لاہور میں ہے، بلاول ہاؤس کراچی میں ہے، دنیا کے مختلف ملکوں میں ان کی پراپرٹیز ہیں، آئی ایم شیور کہ امریکہ میں، برطانیہ میں، سوئٹزرلینڈ میں بھی ہوں گی ان کی پراپرٹیز۔ تو یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ وہ سرے محل تھا، وہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ جو گھوڑوں کے فارم ہاؤسز تھے اور ان کو جو مربے کھلائے جاتے تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے یا تو آپ کا سورس آف انکم بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے اور آپ کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہے کہ جی آپ بہت ایماندار آدمی ہیں، پھر تو آپ کا یہ منجن بکے کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا، میں اپنی جیب سے اپنا خرچ چلاؤں گا۔ لیکن بھائی جان آپ کے اوپر الزام اتنے ہیں کہ آپ نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں کر چھوڑا حکومت میں آ کے، اور کتنے کتنے کھابے نہیں کھا چھوڑے، اور جن کا حساب ہی کوئی نہیں ہے اور جن کا احتساب ہی نہیں ہو سکا، اور آپ کا سورس آف انکم ہی نہیں ملتا، اور پتہ نہیں یہ پھر آپ سیاست کرتے کیسے ہیں، یہ اربوں روپیہ کہاں سے آتا ہے، کدھر سے لگتا ہے، اور پھر نکلتا کیسے ہے، یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے۔ تو پھر اس میں تنخواہ کتنی ہے صدر کی؟ تقریباً کوئی 9 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، یہ بڑھانے کے بعد ہوئی تھی، 8,96,000 روپے تقریباً کوئی تنخواہ ہے۔ تو یہ 9 لاکھ روپیہ مہینے کا چھوڑ کے اور تقریباً 1,20,00,000 روپیہ سال کا چھوڑ کے آپ نے قوم کے اوپر کیا احسان کرنا ہے؟ آپ صرف جو آپ کے اربوں کھربوں روپے کے اثاثے ہیں ان کو، ان کی لسٹ فراہم کر دیں قوم کو، اور ان کی منی ٹریل اور ان کا سورس فراہم کر دیں کہ یہ میں نے اپنے حق حلال کی کمائی سے، میرے خیال میں وہی احسان کافی ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ تنخواہ لیں، اپنی جیسے مرضی اپنی تنخواہ کو انجوائے کریں، پرکس کو، پریولیجز کو انجوائے کریں، لیکن یہ کہ جی ادھر بتانا نہیں کہ سورس آف انکم کیا ہے اور کس طرح وہ جائیدادیں بنی ہیں، کس طرح ایسٹس، اور کس طرح مطلب کہ اربوں روپے کی سیاستیں بھی ہو رہی ہیں، جائیدادیں بھی چل رہی ہیں، اور میں صدر کی جو تنخواہ ہے 8-9 لاکھ روپیہ وہ نہیں لیتا۔ تو یہ تو مذاق ہے، یہ تو ڈرامے بازی ہے، یہ تو قوم کو بے وقوف سمجھنے والی اور بنانے والی بات ہے کہ قوم کو بے وقوف سمجھتے بھی ہیں اور بنا بھی رہے ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ کنونسنگ لگتا ہے تو لگتا رہے، لیکن میری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
چیف جسٹس کی تنخواہ 15.5 لاکھ ہے. جسٹس جو سپریم کورٹ کا ہوتا ہے اس کی تنخواہ تقریباً 15 لاکھ ہوتی ہے, 14,70,000 ہوتی ہے. پریزیڈنٹ کی میں نے بتایا آپ کو 8,96,000 ہے. فیڈرل منسٹر کی 3,38,000 کے قریب ہے. ایک عام جو ایم این اے ہوتا ہے اس کی 1,88,000 کے قریب ہے. گریڈ 22 کا جو آفیسر ہوتا ہے اس کی تقریباً 6 لاکھ کے قریب تنخواہ ہوتی ہے. تو یہ تنخواہیں کچھ نہیں کہتی ہیں ملک کو, یہ لوگوں کو, عوام کو ان تنخواہوں کا نقصان نہیں ہے. نقصان وہ اس چیز کا ہے جو کرپشن سسٹم کے اندر پنپ رہی ہے, جو بدنیتی ہے, جو بے ایمانی ہے, جو لوٹ کھسوٹ کی جاتی ہے اور اس کا کوئی حساب ہی نہیں ملتا, کوئی سرا ہی نہیں ملتا اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوتی. اربوں کھربوں کی کرپشن ہوتی ہے. یہ نیب کے فگرز آن ریکارڈ موجود ہیں, آپ اٹھا کے دیکھیں کہ نیب کیا کہتا ہے کہ کتنے کی کرپشن ہوتی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا کہتی ہے پاکستان کے بارے میں کہ کتنی کرپشن ہوتی ہے. وہ چیز قوم کو تکلیف دیتی ہے, یہ تنخواہیں تکلیف نہیں دیتی ہیں. تو یہ والا ڈرامہ جو ہے میری نظر میں اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور آخری خبر اس ویلاگ کی ہے کہ جو سٹاک ایکسچینج ہے اس میں شدید مندی ہے. حکومت تو بنا لی ہے, حکومت بنانے والوں نے, لیکن اب یہ چلانی کیسے ہے اور حالات کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اس کا کوئی پلان نہیں ہے ان کے پاس. اور معاشی طور پہ حالات جو ہیں وہ مزید بحران کا شکار ہو رہے ہیں اور سٹاک ایکسچینج میں بھی مندی کی خبر ہے. بجلی, گیس, پیٹرول, یہ ساری چیزیں تو ویسے ہی عوام کی دسترس سے باہر ہوئی پڑی ہیں. اشیاء خورد و نوش عوام کی دسترس سے باہر پڑی ہیں. غریب آدمی کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. مریم نواز ڈھونڈ رہی ہیں غریب پنجاب میں, ڈھونڈیں, گھر پہ دستک دیں, ڈور ناکنگ کریں اور اس کے بعد ان کو بتائیں کہ ہم نے آپ کا پتہ لگا لیا, آپ غریب ہیں, آپ کو ہم یہ ہیمپر دینے کے لیے آئے ہیں. تو یہ شو چلے گا, ایسے ہی چلے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات پر رحم کرے. شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.